پاکستان میں کوئی برے واقعات کی کمی نہیں ہے. جدھر دیکھیں سب جگہ پہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ عام طور پہ ہمیں روڈوں پہ چلتے پھرتے نظر آتا ہے. اور جس بھی آدمی نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. میں خود پاکستان میں انسیڈنٹس ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں. کوئی گل نہیں، نشہ ہی ایسا ہے چھوٹی جو ساج کڑیاں نے کی ہو گیا باقی کی چمی لے گیا یار تو یہ حالات ہیں کہ عوام نے یہ انسیڈنٹ دیکھا ہے اور عوام جو ہے وہ کچھ کرنے کے بجائے، اس بندے کو روکنے کے بجائے، جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ جیو جیو کر رہے ہیں. یہ حالات ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں. اب دیکھیں وہ عائشہ اکرم کے اوپر تو اس کی کریکٹر اسیسینیشن فل سوئنگ اس وقت ہو رہی ہے. زبردست طریقے سے اس کے خلاف جو ہیں وہ باتیں شروع ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، مگر کیا یہ لڑکی بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھی تھی؟ یہ ٹک ٹاکر تھی؟ اس بچی کے ساتھ کیوں یہ حرکت ہوئی؟ اور جتنے بھی تھے پیچھے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہوئے وہ خوش ہوئے ہیں اس بات پہ جو کچھ ہوا. تو یہ سوچیں کہ اس طرح کی خواتین جو ادھر بیٹھی ہیں، جو کہ لاہور کو، پاکستان کا کوئی بہت زیادہ بیکورڈ ایریا نہیں ہے، لاہور ایک مین سٹریم ایریا، اور لاہور جو ہے وہ اٹ از سپوز ٹو بی جہاں پہ لوگ کچھ ایجوکیٹڈ ہوں گے، مگر وہاں پہ بھی یہی تماشا ہو رہا ہے. اور اس لڑکی کے بارے میں سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. مطلب وہ بیٹھے بٹھائے بیچاری جا رہی ہے اپنے دھیان، آ کے اس کے ساتھ کوئی حرکت کر کے چلا گیا. تو عائشہ اکرم کی بات تو بعد میں آتی ہے، مگر عام عورت، عام لڑکی بھی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اور کہیں ابھی میں مفتی طارق مسعود کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں. مگر پاکستان میں برقعے والی کیا محفوظ ہیں؟ برقعے والی بھی محفوظ نہیں ہے جی. کوئی برقعے والی، کوئی ایسی لڑکی، کوئی عورت محفوظ نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہو. پردے نے کیا محفوظ کیا؟ یہ دیکھیں، یہ پچھلے سال کی، یہ دیکھیں پاکستان کا جھنڈا پہنا ہوا شرٹ پہ، اور یہ ایک لڑکے کے ساتھ خاتون بیٹھی ہے اور اس کے جا کے پیچھے بیٹھ گیا اور حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں سارے ناچ رہے ہیں. اور ایک بار نہیں، یہ دیکھیں دوسری بار یہ دیکھیں. مطلب یہ حالات ہیں جو کہ ان کے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پردہ عورت کو بچاتا ہے؟ عورت کو پردہ نہیں بچاتا، عورت کو قانون بچاتا ہے، معاشرے کی اپ برنگنگ بچاتی ہے. یہ چیزیں ہیں، یہ اس طرح ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایسے ہی ہم مطلب یہ سوچیں کہ جی یہ جو باتیں ہیں ان کا پردے سے کوئی تعلق ہے، معاشرے میں بے حیائی ہے اس سے کوئی تعلق ہے. نہیں، یہ اپ برنگنگ ہے جو ہم نے اپنی سوسائٹی کو دی ہے، جو ہمارے سوسائٹی میں لوگوں نے جو چیز سیکھی ہے وہ سب ہے یہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنا آپ نہیں ڈھانپا، شی از اپ فار گریبس، ہمیں جا کے اس کو ہاتھ لگا لینا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی عورت اگر کسی ایسی پوزیشن میں آ جاتی ہے جہاں پہ اس کا ریپ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کا ریپ ہو گیا، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کمپرومائزنگ سچویشن میں آئی کیوں. یعنی کمپرومائزنگ سچویشن میں آ جانا بھی عورت کا قصور ہے. جیسے موٹر وے ریپ کیس والی خاتون تھی، وہ رات کو 12 بجے گاڑی لے کے نکلی اور اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا. تو آخر پہ بات کیا ہوئی؟ آخر پہ بات یہ ہوئی کہ جی اس کا قصور ہے. اس کا قصور ہے کہ وہ رات کو 12 بجے کیوں نکلی. سی سی پی او لاہور کہتا ہے کہ عورت کو کیا ضرورت تھی رات کے 12 بجے اکیلے ڈرائیو کرنے کی. رات کے 12 بجے عورت اکیلے نہیں ڈرائیو کر رہی تھی، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں 10 سال کا بھی تھا تو میری ماں مجھے ساتھ بازار لے کے جاتی تھی. اور اس طرح بہت مائیں ہوتی ہیں. اگر آدمی کام پہ گئے ہیں، جابز کر رہے ہیں، بزی ہیں، تو کیا عورتوں نے بازاروں میں نہیں جانا ہوتا؟ عورتوں نے کہیں اور نہیں جانا ہوتا؟ اور وہ سمجھتی ہیں کہ 10 سال کا بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو ہم ایٹ لیسٹ سیف ہیں، ہمیں کوئی سمجھے گا، شادی شدہ عورت ہے، کوئی ہمیں تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، مگر یہ جو سیکیورٹی کا ایک تھا کہ کسی عورت کے ساتھ کوئی بچہ یا بچی ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کو
وہ سمجھتی تھی، وہ سیف محسوس کرتی تھی. اب یہ بچی کے ساتھ بھی، یہ لڑکی کے ساتھ بھی ایک بچی بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی بیٹھی تھی، وہ اکیلی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ یہ پھر بھی رکشے کے اوپر یہ کام کر دیا. ٹھیک ہے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ جی وہ گھر سے بن ٹھن کے اس لیے کوئی ڈھونڈنے نکلی تھی. ظاہری بات ہے وہ تو نہیں نکلی تھی، وہ پتہ نہیں کس ضرورت سے، کیا وہ ہسپتال جا رہی تھی، بھیڑ میں پھنس گئی، کیا پتا وہ کدھر جا رہی تھی، آپ کو کیا پتا. تو اگر اس کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ تو جسٹیفائی کر رہا ہے معاشرہ. ہاں جی اس نے ایسے کپڑے کیوں پہنے تھے، ہاں جی اس نے اونچی ہیل کیوں پہنی تھی، ہاں جی اس نے برقع کیوں نہیں کیا تھا. یہی باتیں ہر وقت ہوتی رہیں گی. کب آپ یہ سوچیں گے کہ جو جرم کرتا ہے وہ مجرم ہے، جس کے ساتھ جرم ہوتا ہے وہ مجرم نہیں ہے؟ کب آپ یہ باتیں سوچنی شروع کریں گے؟ کس دن آپ کا دماغ اتنا پروان چڑھے گا؟ کس دن آپ اپنے جانوروں سے والے دماغ سے نکل کے انسانوں والے دماغ میں داخل ہوں گے؟ تو عائشہ اکرم والی بات تو ایک بات ہے نا، تو یہ بچی تو نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو کیوں اس طرح کر کے چلا گیا کوئی؟ تو کیا مطلب بتائیں، سوچیں اگر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے. پھر مجھے بتائیں کہ لاہور میں رہنے والی یا پاکستان میں رہنے والی خواتین اس وقت اپنے آپ کو کتنا انسیف فیل کر رہی ہوں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی سیف ہوں گی؟ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم مملکت خدا داد پاکستان میں رہتی ہیں، جو کہ عورتوں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے مطابق. عمران خان تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں جی عورتوں کی، ہم تو بہت اچھے ہیں جی، ہم تو بڑے بہترین لوگ ہیں جی، ہمارے ہاں تو یورپ اور امریکہ میں عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں. بھائی رسپیکٹ بے شک نہ کرو. ٹھیک ہے، اگر ویسٹ والے عورت کی رسپیکٹ نہیں کرتے، نہ کریں 100 بار. ہاتھ تو نہیں لگا سکتے نا، جو ہاتھ لگاتا ہے وہ تو پیچھے جاتا ہے نا جیل میں سلاخوں کے پیچھے. نہ کرو رسپیکٹ. ایسا قانون دے دو، ایسا معاشرہ دے دو جو کہ جس میں جو بندہ یہ حرکت کرے عورت کی حفاظت قانون کرے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہ شروع ہو جائے. وقار زکا سے لے کے مفتی طارق مسعود سے لے کے عامر لیاقت، ہر بندہ اس وقت جتنے رج کے بغیرت ہیں وہ سارے کے سارے شروع ہوئے ہیں. اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عورت کا قصور تھا، اس کا قصور تھا کہ اس نے یہ کیا. یار کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی سوچو کہ ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس نے ٹک ٹاک پہ اپنے لوگوں کو کال کیوں کیا، اس نے کیوں لوگوں کو بلایا. ٹھیک ہے، وہ باتیں بھی کری جا رہی ہیں. مگر اس بچی کا تو بتاؤ نا، اس کے ساتھ یہ کیوں ہے؟ اس کے ساتھ اسی لیے یہ ہوا کہ پاکستانی مرد جو ہیں وہ بغیرتی کی آخری حد بھی پار کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تماشا بہت دیر سے چل رہا ہے، اور میں خود اس کا وٹنس ہوں. پاکستان میں یہ چیزیں دیکھتے آئے ہیں، یہ ہوتی ہیں، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا. صحیح ہے، تو یہ باتیں